الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी आप कारी मोहम्मद ज़ीशान हनीफ़ से तिलावत कुरान हकीम समात फरमा रहे थे। नाज़रीन, हुस्ने इत्तफ़ाक़ इसको कहिए कि आज हमारी जो ममदूह शख्सियत हैं उनकी भी एक जो वस्फ़ है वो ये है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ में वो तिलावत कुरान हकीम फरमाया करती थी। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो हस्ती पाक है जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह दानिश व बीनश, संजीदगी, मतानत, सब्र, इस्तिक़ामत अता फ़रमाई थी और तकरीबन 450 अहादीस की राविया हैं और बाज़ ने लिखा 500 के करीब भी अहादीस इनसे रिवायत हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो हैं सबसे ज़्यादा हदीस ख़वातीन सहाबियात में से उन्होंने रिवायत फरमाई और उनके बाद सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है वो नंबर आता है। 2 दफ़ा
راہ خدا میں ہجرت کی اور راہ حق و صداقت میں جتنے سخت مشکلات آئیں ان میں پائے استقلال میں بال کے برابر بھی لغزش نہیں آئی، کسی مرحلے پہ کچھ گھبرائی نہیں، اور بڑی ان کی دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ بہت سخی خاندان تھا، والد جو تھے وہ سارے مکہ میں مشہور تھے کہ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اور سیدنا عبد المطلب کے بعد جن چند لوگوں کا دسترخوان بہت مشہور تھا ان میں ان کے والد گرامی بھی شامل تھے۔ پھر جو ان کا پہلا نکاح جس شخصیت سے ہوا وہ بدری صحابی تھے، ان کا دسترخوان بھی بڑا وسیع تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو جمالیاتی ثروتیں بھی بے پناہ عطا فرمائی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت اور بلاغت اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مبارک کی اتنی بڑی عاشقہ تھیں، سارے دنیا کے کام ایک دم چھوڑ دیتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانا شروع کرتے یا صحابہ سے ہم کلام ہوتے تو یہ سنتی۔ اور ان کا یہ بھی اعزاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے ان کے حجرے میں جاتے تھے، اور سب سے آخر میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرہ مبارک میں جاتے، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ ان کے حجرہ مبارک میں بھی آیہ تطہیر جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ جبریل امین حضرت داعیہ قلبی کی شکل میں جب آئے تھے تو انہی کے حجرہ مبارک میں آئے تھے۔ انہوں نے جو تھی تمام جتنے جنگیں تھیں اور جتنے غزوات تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہیں، اور فتح مکہ تک تقریباً تمام غزوات میں، شروع کا میدان بدر سے ہٹ کے باقی سب میں یہ تقریباً شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد بھی 60 برس تک یہ زندہ رہیں، اور جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو کربلا کے ثانیہ کے وقت یہ واحد ام المومنین میں سے تھیں جو باقاعدہ حیات تھیں، اور وہ حدیث بھی انہی سے روایت ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کو سب سے پہلے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن خبر دی وہ بھی یہی ہستی تھی۔ تو ساری زندگی انہوں نے راہ خدا میں جو تھی سخاوت کی، اور بڑے بڑے جید صحابہ جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ احادیث کی یہ حافظہ تھیں، اور قرآن حکیم کی جس وقت تفاسیر بیان کرتی اور جو نکات بیان کرتی تو صحابہ اپنی گردنیں جھکا کے ادب سے ان کا جو درس ہے وہ سنتے تھے، اور بے شمار مسائل، اور خاص طور پہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا ہے اس وقت ان کا جو کردار ہے اس کی تفصیلات تو میں اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا۔ اس وقت ان کی جو حکمت اور دانائی اور دانش ہے وہ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جس شخص نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ اس صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ صحابی کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، اور ساری امت کے علماء، صلحاء، غواص، اقطاب سب شامل ہو جائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب زمانی، قرب مکانی، قرب وجودی حاصل تھا، اور اس سے بھی بڑھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو مطہر متبرک سانسوں کی خوشبوئیں تھیں وہ بھی انہوں نے اپنی مشام جاں بنائی، اور ان کے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں تھیں جو ان کی خوشبو بھی لئی۔ ان کی خدمات اسلام کے لیے آج ام المومنین کا ذکر پاک ہم کریں گے، ان کی عظمت، ان کا علمی مقام و مرتبہ، ان کا زہد، تقوی، سخاوت، دین اسلام کے لیے قربانیاں، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اکثر میرے مہمان بنتے ہیں، آپ ان سے تو بہت ہی زیادہ واقف ہوں گے۔ علامہ محمد برکاتی، نوجوان، بڑی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر نعیم الدین ازہری صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور پھر ان کا خاص اعزاز یہ ہے کہ ہمارے ممدوح حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی جو یونیورسٹی ہے اس کے یہ استاد ہیں، آج تشریف لائے ہیں بھیرا سے۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق اظہروی، آپ بشارت کو بھی جانتے ہیں، اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہماری محفل کو آپ کو پتہ ہے روز اس کے ذوق کو اور مہمیز دینے کے لیے کون ہوتا ہے، کون نہیں جانتا، جناب شیر میاں داد، اور ان کے ہم نوا اور خوش لباس ہمارا شیر میاں داد، اور خوش خصال بھی ہے ماشاءاللہ۔ کیا آپ سے شروع کر لیتے ہیں، میں کہا کیا سنائیں گے؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ۔ شاہ مدینہ۔ جی اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں،
مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھو صلی علی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھو کہ رسول مدنی دیکھ رہے ہیں صلی علی صلی علی صلی علی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بشر کیا کریں وصف روح محمد خدا جب ہے کہتا سراج منیرہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سوالی شاہ مدینہ قدموں میں تیرے عرش بری ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے کاندھے پہ تیرے کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی آقا آپ اگر نہ ہوتے آپ اگر نہ ہوتے دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا حبیب
اللہ ہنسی جمیل مالی وجیز اللہ جو بدر چہرہ تو واللیل ہے یا ذوالف سیاہ چہ خط چہ رخ چہ جبیل لا الہ الا اللہ صلی اللہ صلی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی کائنات تم سے جگمگائی ہے ذرے ذرے نے شان پائی ہے ہر طرف جلوہ گر ہے نور ان کا روشن اس نور سے خدائی ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاہ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا یوں مغفرت کے واسطے سامان ہو گیا چہرہ میرے نبی کا خدا کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی علامہ صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک ماں کی اگر کوئی شان میں توہین کر دے یا ماں کا ادب نہ کرے تو وہ کہہ رہے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونچ سکے گا اور 500 میل دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے ساری امت کی مائیں ایک طرف اور امہات المومنین ایک طرف تو اگر کوئی ان کی شان میں کوئی بے ادبی کرے تو وہ تو جنت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خوشبو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب آج جس امہات المؤمنین میں سے ایک عظیم المرتبت ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں تو ماں کے حلالی بیٹوں کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی شان کو بیان کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ صرف ہماری ہی نہیں بلکہ آپ کی ہی ماں ہے اور جس کی ماں کے سامنے یہ اس قدر اسلوب ہو
آج کی مائیں اگر انہوں نے اپنی ماں ہونے کا درجہ پایا ہے تو یقینی طور پر یہ امہات المومنین کی ہی برکت سے پایا ہے. سبحان اللہ, ان کے صدقے سے. حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ یقیناً ہماری ماں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا, یہ اللہ نے ہماری مائیں قرار دی. اچھا, یہ رب کائنات کا حکم ہے کہ حضور کی تمام ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو 3 دفعہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا. 3 دفعہ؟ 3 دفعہ. علی صحابہ کے اندر ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے, میرے ذہن میں 2 تھا. ہاں جی, 2 دفعہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور تیسری دفعہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے. آپ خاندان کے اعتبار سے بنی مخزوم خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور بنی مخزوم خاندان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی قریبی رشتہ داری تھی ابو جہل کے ساتھ. اب گھر ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر دیکھیے کہ ایک طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی انتہا ہے اور ادھر محبت کی انتہا ہے, اور فوری اسلام قبول کیا, سابقون الاولون. جی, آپ کے والد محترم جن کو ذات الرقب کا لقب لوگوں نے دیا ہوا تھا اس دور میں, ان کا نام ابو امیہ, یہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے دور جاہلیت کے اندر بھی جتنے لوگ تھے جو سفر کرنے والے ان کے ساتھ ہوتے, ان کو یہ فکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے. جہاں بھی منزل ہوگی, جہاں بھی قیام کیا جائے گا, کھانے کا وقت ہوگا, کھانا حضرت ام سلمہ کے والد کی ہی طرف گھر سے وہ نہیں لے کے جاتے تھے, اور یہ منع کرتے تھے کہ میرے ساتھ چلنا تو کھانا لے کے نہیں چلنا. اور ان کی یہ شہرت اس وقت چہاردانگ عالم میں تھی. اسی وجہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئیں اور بتایا کہ میں ابو امیہ ذات الرقب کی بیٹی ہوں, تو لوگوں کو یقین نہیں آیا. اچھا, وہ سمجھتے تھے کہ وہ انتہائی بڑی شخصیت ہیں اور ان کی بیٹی گھر بار کیسے چھوڑ سکتی ہے, اتنا بڑا سٹیٹس کیسے چھوڑ سکتی ہے, ان کی حیرت تھی. تو آپ نے ان کو تسلی کرائی کہ میں انہی کی بیٹی ہوں. پھر بھی ان کو یہ سلسلہ نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے پھر ایسا کیا, کچھ لوگ حج کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کے ادھر رشتہ دار ہیں نا, تو کوئی آپ نے پیغام دینا ہو تو ہمیں دے دیں, پتہ چل جائے گا. آپ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا, وہ ادھر گئے آپ کے رشتہ داروں کے پاس, آپ کے بھائی بھی ابھی ادھر تھے. جب ان کو دیا اور انہوں نے پڑھا اور پھر واپس جواب دیا تو ان کو سمجھ آئی کہ واقعی یہ حقیقتاً اسی ہستی کی بیٹی ہیں. تو پھر جب واپس آئے تو ان کی تکریم ان کے باپ کے کردار کی وجہ سے بہت زیادہ کرنے لگے. آپ نے جو آپ کے خامن تھے ابو سلمہ, عبداللہ ان کا نام تھا, بن عبدالاسد تھے. 4 آپ کے اولادیں تھیں, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, یہ آپ کی اولادیں تھیں. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو خود اور ان کے تمام بھائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے. ان کے ایک بھائی ایسے تھے جن کے قتل کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر, تو انہوں نے پناہ حاصل کرنے کے لیے کوئی اور گھرانہ نہیں ملا, تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام ہانی کے گھر میں پناہ لے لی. انہوں نے پھر سفارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور پھر یہ اسلام قبول کر کے درجہ صحابیت میں آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, آپ کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں, ادیبہ بھی تھیں, اور کچھ اشعار بھی آپ نے کہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی اور اسلام کی بہترین تشریح اور تفسیر فرمایا کرتی تھیں. اور اسی لیے صحابہ اکرام اپنے مسائل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ, ان دونوں سے ہی اپنے مسائل حل کروایا کرتے تھے. حضرت ابو سلمہ جب چونکہ جنگ احد کے اندر وہ شدید زخمی ہو گئے تھے تو ان کی شہادت کا وقت آیا. جب اس کے بعد ایک سریہ کے اندر ان کا وہ زخم کھل گیا تو پھر ان کی شہادت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میاں اور بیوی دنیا میں رہیں اور ان میں سے ایک فوت ہو جائے اور دوسرا اس کے بعد وہ شادی نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ دونوں ہی میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے. لہٰذا اب تمہارا وقت آخر ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے بعد میں شادی نہیں کروں گی. جو ہمارے روز و شب اتنے خوبصورت گزرے ہیں وہ قیامت میں بروز معاشر اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں عطا فرمائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرا خیال یہ کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تجھے مجھ سے بہترین شوہر عطا فرما دے. اللہ, خامد اور بہترین شوہر, مجھ سے بھی بہترین شوہر عطا فرما دے, اور شادی کرنا. انہوں نے حکم دیا کہ میرے بعد تم کر لینا. اب جب ان کی شہادت ہو گئی, عدت گزر گئی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بھی ان کو کہا, پیغام بھیجا, حضرت عمر نے بھیجا اور کئی نے, لیکن وہ اپنے خامد کی محبت میں تھی. لیکن اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو پیغام پہنچا تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو پہلا جواب آپ نے دیا مرحبم
برسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے قاصد کو خوش آمدید۔ وہ کہتی میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اس طرح وہ جو تلقین، یہ تالیف قلبی کے لیے بھی تھا۔ بالکل۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے نا جو ان کے پہلے شوہر تھے؟ جی پھوپھی زاد تھے، اور اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ سویبہ کا دودھ بھی انہوں نے پیا ہوا تھا۔ ہاں آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی احادیث مبارکہ 450، بعض نے لکھا 500 احادیث مبارکہ کی رابعہ، کس کس موضوعات کی احادیث آپ سے ہوں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جس سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جمیع ازواج مطہرات میں علم، تفقہ، رجاحت عقل، دانش اور پھر جو علمی اور فقہی روایات میں ان کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور شوق علم کا، تجسس، علم کا شوق اور تجسس، اور پورا پھر ان کی بیٹی جو زینب سب سے چھوٹی بیٹی تھیں وہ طویل عرصہ زندہ رہیں، اور انہوں نے پھر ان کے علم کو اور زیادہ آگے بڑھایا، پھیلایا۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام، جیسا کہ آپ نے آغاز میں بڑا خوبصورت فرمایا، جلیل القدر صحابہ مسائل پوچھنے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور پھر فقیہ امت ان کو کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابن قیم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ان کے فتاویٰ کو جمع کر لیا جائے تو بڑی ضخیم کتاب صرف ان کے فتاویٰ کی تیار ہو سکتی، یعنی حدیث کے ساتھ ساتھ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی۔ اور میں نمونے کے طور پہ 2-3 احادیث ذکر کرنا چاہوں گا۔ مثلا ایک حدیث انہوں نے یہ روایت کی کہ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ انی لا اسمع اللہ تعالی ذکر النساء فی الہجرہ، یعنی میں نے قرآن پڑھا ہے تو اللہ رب العزت نے بڑی تعریف کی ہے مہاجرین مردوں کی جنہوں نے ہجرت کی ہے، تو اس میں عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، تو یعنی تمام عورتوں کے لیے یہ سوال کر رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ ان کے اس سوال کی وجہ سے حضرت جبرائیل امین نازل ہو گئے، اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ اس اپنی زوجہ کو یہ جو موفقہ ہے ان کو یہ بتا دیجئے کہ آپ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کے مسائل حل کر دیے اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ کسی عورت کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا، ان کو بھی دوہرا اجر عطا فرمایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی تو فجر کی نماز پڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں جلوہ گر ہوئے، تو دیکھا کہ کنکریاں رکھ کے ایک طرف، وہ تسبیح پڑھنے کا اس دور کا رواج تھا، ہم تو تسبیح پڑھتے ہیں تو ایک طرف سے کنکری اٹھا کے ادھر رکھتی ہیں، ہم جیسے گٹک پڑھتے ہیں، جی گٹک وہی، تو وہ کہتی ہیں کہ سرکار نے مجھے دیکھا کہ اس کو کہتے ہیں، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ گٹک کہتی ہے گٹھلیاں جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بڑی خوبصورت انداز میں وہ مگن تھی تسبیح میں، اس طرف سے وہ کنکریاں اٹھا کے ادھر رکھتی، جب ادھر سے ختم ہو جاتی پھر ادھر شفٹ کرتی، تو کہتی ہیں 3 دفعہ سرکار کا گزر ہوا، فجر سے لے کے چاشت کے وقت تک میرا وہ عمل تسبیح کا جاری رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے اس اظہار کے لیے مجھے فرمایا جتنا تم پڑھ رہی ہو اور اتنا زیادہ بیٹھی ہوئی ہو، میں تمہیں 4 ایسے کلمے نہ بتاؤں جن کو 3 دفعہ پڑھ لیا کرو تو اتنے گھنٹے بیٹھنے کا ثواب ویسے ہی مل جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ عرض کرنے لگیں، سراپا سماعت بن گئیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا میں تو یہ 4 کلمے 3 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، یہ میں پڑھ لیتا ہوں 3 دفعہ، تو اور میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ جو پڑھے گا اس کو اتنی زیادہ تسبیح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر حضور ان کو یہ بھی شرف نصیب ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں پہ بھی قربان جن کو ان کے ہاتھ لگے تھے، سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ان کنکریوں پڑ گئی، دنیا کے موتی جواہرات سے بھی افضل وہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے حدیبیہ کے واقعے کا ذکر کیا، صحابہ کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ، اور اہل بیت کے لیے تو اور زیادہ محبت کے جذبات۔ ماں ہوتی ہی وہ ہے جو اپنی ساری اولاد کو اپنے دامن میں لے کے رکھتی، تو ام المومنین ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو یہ تو پھر ان کا مقام ہے، یو آر دی وی آئی پی، سبحان قرآن نے کہا یو آر وی آئی پی، وی آئی پی، اور کیا پروٹوکول اللہ نے عطا کیا۔ تو صحابہ کے لیے جو خیر کے جذبات تھے ان میں یہ موجود ہے، حدیث پاک میں فرماتی ہیں کہ ابو لبابہ جو ہیں ان کو سرکار نے ایک خاص مشن پہ بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے اس میں ایک مسٹیک ہو گئی، اور پھر خطا ہوئی اور ناراض ہو گئے، آ گئے، اور آ کے انہوں نے سرکار کو بتانے کے بجائے احساس ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو وہیں پہ ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا، ستون ابو لبابہ آج بھی اسی طرح موجود، اور اسے استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں باندھ لیا، نمازوں کے وقفے میں کھولتے تھے
وہ بیٹی کو کہتے کھول دے، نماز پڑھ کے پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے، خود ہی باندھ لیتے سرکار دو عالم نے جب ان کی یہ ادا دیکھی، حضور نے فرمایا اگر میرے پاس آ کے معافی مانگ لیتا تو میں معاف کر دیتا، یہ راستہ اس نے اپنے لیے خود چنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نازل ہوگی تو پھر انتظار کرے۔ کئی دن اپنے آپ کو باندھے رکھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ اللہ رب العزت ان کی یہ مشکل آسان فرما دے، تو میرے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو حضرت جبرائیل امین کی اس دن پہلی دفعہ میں نے زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی زیارت داعیہ قلبی کی شکل میں آئے، داعیہ قلبی کی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے میں یہ والی آیت نازل ہوئی جب کہ حضرت ام سلمہ موجود تھیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ تو یہ آیت ترجمہ کر دینا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس میں سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں کو معاف کر دیا اور ان کو بھی معاف کر دیا ہے کہ جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ غلطیاں کر دی تھیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اچھا جی، خیبر سے اپنا بشارت، خیبر سے لے کر فتح مکہ تک کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں ساتھ نہ گئی ہوں رسول اللہ، ایسے ہی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غازی صاحب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں اور عفت مآب خواتین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت عطا کیا۔ اس میں ایک بنیادی بات تو ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ حدیث پڑھ دیں یہاں پہ کہ میں نے کسی بیٹی کا نکاح نہیں کیا جس کا حکم اوپر سے نہیں آیا، اور کہیں اپنا نکاح نہیں کیا جس کا جب تک اللہ نے سلیکشن حکم اوپر نہیں سے نہیں دیا۔ آیا، جی بالکل، دونوں۔ جی تو جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ازواج کو منتخب فرمایا، تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، شرم و حیا کا عالم کیا ہوگا، صدق کا، اخلاص کا، وفا کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفا کی بات کی ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت اسلام لائے جب 10 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، یہ دونوں وہاں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس نور سے میں اپنی روح کو کیوں نہ منور کروں جس سے اور لوگ بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے شوہر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنی غلامی میں لے لیں۔ اب یہ سابقون الاولون وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ دور ہے جو اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، مشکلات کے پہاڑ آ جاتے تھے اس وقت۔ جی میں اسی طرف آنے لگا کہ مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کرتی ہیں تو وہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آپ کے شوہر حضرت ابو سلمہ، آپ اور آپ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت سلمہ جن کی کنیت پر، ان دونوں کی کنیت تھی نام پر، جی بالکل، تو آپ کے قبیلہ بنو محزون جو تھا وہ آ گیا، انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ ہمارے خاندان کی خاتون ہیں، ان کو اجازت نہیں، ان کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں جہاں چاہوں ان کو ساتھ لے جا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قبیلہ لے گیا، اور جو ان کے بیٹے تھے صاحبزادے حضرت سلمہ، ان کو حضرت ابو سلمہ کا خاندان آ کر وہ لے گیا، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم نہیں۔ اور حضرت ابو سلمہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن غازی صاحب وہاں میں جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا تھا، آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، اس جدائی کے اندر، غم کے اندر تم استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا۔ اب وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے ایسا ہی پائیں گے
गम के जितने पहाड़ टूट पड़े, मैं इस्तिकामत के साथ इन मसाइब को बर्दाश्त करूं। फिर 1 साल उन्होंने बेटे की जुदाई को भी बर्दाश्त किया, हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुदाई को बर्दाश्त किया, और फिर वो मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करके गई। अच्छा, रोज निकलती थी वहां जाके जहां से जुदाई हुई थी, तो वो याद करती थी उन लम्हात को। औलाद से दूर होना और शौहर से दूर होना, ये जुदाई, ये कोई मामूली सा काम जी है? बिल्कुल, बहुत तकालीफ आपने, मसाइब इस्लाम के लिए आपने बर्दाश्त शहजादी किए। इतने बड़े जी घर बिल्कुल, की। जी बिल्कुल। और फिर आपका एक एजाज देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का अंदाज देखिए। आपके गुलाम थे हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो शेर की सवारी करने वाले। उनको आज़ाद किया इस शर्त पर कि मैं आज़ाद कर रही हूँ, शर्त यह है कि तुमने नबी अलैहि सलाम की खिदमत करनी है। अब वो हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, अगर हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ये शर्त न भी लगाती और मुझे यह न कहती, फिर भी मैं मरते दम तक हुजूर की गुलामी में रहता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता। फिर यही हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मैंने अपना हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पे रखा था। उसके बाद कई दिन गुजर गए, खाना पकाती थी, हाथ धोती, वजू करती, लेकिन वो खुशबू मेरे हाथों से नहीं जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से लम्स की वजह से वो जो महक आती थी वो मेरे हाथों से नहीं गई। तो हजरत उम्मे सलमा और इनकी फरासत की एक मिसाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ। किसी ने इनसे सवाल किया कि ये बताइए कि नबी अलैहि सलाम के अंदरूनी मामलात क्या हैं, तो आपने फौरन कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर और बातिन यकसा है। जब ये बात आपने कही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे फिर अर्ज किया कि मुझसे ये सवाल हुआ है कि नबी अलैहि सलाम का अंदरूनी मामलात क्या हैं, तो मैंने कहा कि ज़ाहिर और बातिन यकसा है। तो ये तदब्बर और फरासत का जो जवाब दिया, नबी अलैहि सलाम ने शाबाश भी दी इनको और बड़े खुश हुए नबी अलैहि सलाम। फिर आगे क्या इरशाद फरमाया कि मेरी खलवत की बातें जलवत में बयान किया करो, कोई बात नहीं छुपानी। ये वाहिद पूरी कायनात में ये वाहिद हस्ती पाक है मेरे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत के, कि जिन्होंने ये इरशाद फरमाया मेरी खलवत की बातें जलवत में बयान करो। और इस पे वेस्टर्न ने बड़ा लिखा है, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई बड़ा इंसान जो है ना बीवी की नज़र में बड़ा होता है ना गुलाम की नज़र में, सिवाय मुसलमानों के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके पैगंबर की ये खूबी है कि नौकर जो है, मुलाजिम जो है, वो माँ बाप लेने आता है, चचा लेने आता है, वो कहता है नहीं, क्या भला आ सके ज़िंदगी के मज़े, दूर रह कर हबीब खुदा से मुझे, बादशाहों से बेहतर भिखारी है वो, इनके दर पर जो टुकड़ों पे पलता रहे। क्या सुनाएंगे? इस करम का करूं शुक्र। वाह यार, कैसा मौके पे तुमने कमाल किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। कर दिया तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की बंदा नवाजियां, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे
سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، 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 بن گئی باتوں کا کرم ہو گیا، بن گئی باتوں کا کرم ہو گیا، میری ہر ایک تمنا ہری ہو گئی، میری ہر ایک تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، جب میں پہنچا در شاہ لولاک پر، جب میں پہنچا در شاہ لولاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکٹ پہ سر، ان کی چوکٹ پہ سر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، خالق نے مجھ کو میری طلب سے سوا دیا، سرمایہ دار عشق محمد بنا دیا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، ذرے سے مہر قطرے کو دریا بنا دیا، سرکار کے کرم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، آقا نے آنکھ خواب میں جلوہ دکھا دیا، آقا نے آنکھ خواب میں جلوہ دکھا دیا، میں سو رہا تھا میرا مقدر جگا دیا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، 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 ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، اپنی قسمت کیوں نہ ناز کروں، لوگ کہتے ہیں غلام بطحا مجھ کو، لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا، لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں اللہ سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے
کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے. اور جو بھی آیا محفل میں سرکار کی, جو بھی آیا محفل میں سرکار کی, محفل ہے سرکار کی, محفل ہے سرکار کی, محفل ہے سرکار کی. جو مانگنا ہے مانگو, لینا ہے جو بھی لے لو, محفل ہے سرکار کی, محفل ہے سرکار کی, محفل ہے سرکار کی. ان کا دشوار کریمی ہے, مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ, وہ آ ہی گئے تڑپائے نہیں, بس محفل ہے سرکار کی, محفل ہے سرکار کی. ہاں جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, حاضری مل گئی جس کو دربار کی, حاضری مل گئی جس کو دربار کی. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر صاحب, احادیث پہ پھر آ جاتے ہیں. جی جناب, کہ آپ سے 450 اور بعض میں 500 بھی لکھا احادیث مبارکہ. جی زیادہ احادیث جو آپ نے روایت فرمائی ہیں محدثین نے, وہ جب جمع کیں اور ان کا انالیسز کیا تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ احکام کی جو احادیث ہیں ان پہ انہوں نے بڑا فوکس کیا, کہ نماز جنازہ کے احکام, گھر میں غسل اور طہارت کے احکام, وہ زیادہ انہوں نے روایت کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے احادیث روایت کی ہیں وہ ادعیہ, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں, اوراد و وظائف, وہ کیونکہ ان کا تقوی اور اوراد و وظائف کی طرف بھی بڑا میلان تھا. اور میں یہاں وہ جو پہلے واقعہ بیان کر رہا تھا اسے مکمل کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو لبابہ کی جب وہ توبہ قبول ہوئی اور وہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ بہت زیادہ, کیونکہ خود بھی انتظار میں تھیں اور پوری امت پہ شفقت کا وہ پہلو, تو وہ عرض کرنے لگی دعنی ابشرہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے موقع دے نا, یہ خوشخبری میں جا کے ان کو سنانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے. تو پھر سرکار دو عالم نے خوشی سے اجازت دی. وہ آئیں اور پردے پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا, یا ابا لبابہ ابشر ان اللہ قد تاب علیک, کہ ابو لبابہ آپ کو خوشخبری ہو, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور آپ کا ذکر قرآن میں نازل کر دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. اور پھر سارے صحابہ اٹھ کے ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے, ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میں ان کی رسیاں کھولوں. تو ابو لبابہ بھی محبت میں کہاں پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے کہا لا یفکنی الا رسول اللہ, اب تم میری رسیاں نہ کھولو, اب حضور خود کرم فرمائیں گے, سرکار خود آئیں گے. اور سرکار وہ قرآن نے آیت بھی تو کہی وہ دوسرے کانٹیکس میں کہ وہ جو جکڑے ہوئے تھے تم اس کو آزاد جنہوں نے کیا, والاغلال التی کانت علیہم, وہ والی, ہاں, تو ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. سرکار خود تشریف لائے اور محبت سے وہ رسیاں بھی کھولیں, اور پھر وہ محبت اور زیادہ کتنی مضبوط ہوئی. پھر حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا یہ اختصاص بھی تھا جس کا آپ نے مقدمے میں بڑا خوبصورتی سے ذکر فرما دیا,
کہ جب صحابیات کا صحابہ کا دل کرتا تھا کہ سرکار کا لہجہ سنیں تو وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیے سرکار کیسے قرآن پڑھتے تھے، تو وہ عرض فرمانے لگیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع تلاوتہ للقرآن الکریم، کہ سرکار دو عالم ٹھہر ٹھہر کے اور آیات کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے تھے، اور پھر خود پڑھنا شروع ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، پھر رک جاتی الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اور مجھے یہاں یہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لہجے کو بالکل اسی طرح پڑھا کرتے، رک رک کے پڑھتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، تو کہا مجھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو ہر آیت کا اللہ جواب عطا فرماتا ہے، تو میں اس لیے ٹھہر کے پڑھتا ہوں لِأَسْتَمْتِعَ بِرَدِّ رَبِّی، تاکہ میں اللہ کا جواب سن کے لطف اندوز ہو سکوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اچھا بشارت، یہ اس کی عاشق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع ہوا، سارے کام ایک دم چھوڑ دیے، چپ کر جاؤ سارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع ہوا۔ ایک دفعہ تو کہتے ہیں کوئی وہ بالوں میں پتہ نہیں کنگھی کر رہی تھی یا کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا بعد میں ہوگا سارا، چھوڑ دو حضور کا اچھا اس میں غازی صاحب دیکھیے جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی نا اس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، تو جیسے یہ الفاظ انہوں نے سنے تو انہوں نے جو کنگھا کرنے والی خاتون تھی ان پر یہ ناراض ہوئی کہ تم رک جاؤ، اٹھ کر کھڑی ہوئی، بالوں کو سمیٹ کر انہوں نے کہا ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا یا ایھا الناس، تو فرمایا کیا لوگوں میں ہم خواتین شامل نہیں ہیں؟ تو یعنی ہم سے بھی مخاطب ہیں، اور پھر بڑی توجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کو پوچھتی تھی۔ آپ دیکھیے اور سب یاد ہو جاتا، یاد تھے، جیسا آپ نے ذکر کیا صحابہ کرام کا، تو دو نام میں عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کتنے جلیل القدر صحابہ کرام ان سے سوال پوچھتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کرام بھی مسائل ان سے پوچھتے۔ صحابہ کرام کی مجلس سجتی مسائل پر بات ہوتی، اس میں جو حرف آخر تھا، مسئلے کا اختتام ہوتا تھا، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ہوتا۔ مینڈیوں والی کیا بات ہے، وہ ہے نا ذہن میں؟ جی سر، مینڈیاں گندی ہوتی ہے نا کافی، پانی کے حوالے سے، ہاں پانی کے حوالے، تو کہا یا رسول اللہ جب وضو کریں یا غسل کریں تو وہ مینڈیاں جو ہیں وہ ساری کھولیں، جی اس کا کیونکہ اس جواب کے اندر پانی، ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مرتبہ پانی وہ جڑوں تک اگر پہنچ جاتا ہے پانی تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے مسائل آپ نے سوال کیا۔ پھر آپ کی ایک اور خاصیت ہے، قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے شان نزول میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ مثلا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہجرت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ایک موقع پر مطلقاً یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں مردوں کا ذکر تو ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، تو اس پر قرآن مجید کی آیت اتری کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ تو یہ قرآن کی آیت اتری آپ کے اس سوال کے جواب میں، اور جہاں مومن مردوں کی صفات کا ذکر کیا، ساتھ مومن عورتوں کی صفات کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر آپ کی ایک اور خاصیت ہے، آپ کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک آپ نے رکھا ہوا تھا، اور جب بھی مدینہ طیبہ کے اندر کسی صحابی رسول کو کوئی تکلیف ہوتی یا مرض پہنچتا تو وہ پانی کا پیالہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدثہ بھی تھی، فقیہہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، وہ چاندی کے اس ڈبیا میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو نکال کر پانی کے اندر گھول کر وہ پانی ان کو دے دیتی، اور اس سے اللہ رب العزت ان کو زیارت بھی کرواتی تھی۔ جی بالکل، کوئی آدمی آئے نا آ کے ریکویسٹ کرے صحابہ میں سے یا صحابیات میں سے، تو وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت تو زیارت کرواتے تھے۔ اچھا جی علامہ صاحب، وہ جو آپ کہہ رہے تھے واقعہ لمبا تفصیلی ہے، آپ کو وقت دے رہے ہیں۔ جی وہ واقعہ یہاں ایک دفعہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، اچھا ایک ٹائم پہلے، لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، آج کے، ہاں جی آج کے حوالے سے ہی، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا آپ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سالم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ نام بتاؤ جو تمہارے ماں باپ نے رکھا ہے۔ واہ، انہوں نے کہا جی یہی نام چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے بتاؤ تو تمہارا نام میسم ہے، میسم ہے تمہارا نام۔ یہ میسم تمار جن کو تمار، کہتے ہیں وہی؟ جی اچھا، تمہارا نام میسم ہے۔
تو اس نے کہا یہ نام تو میرے والدین کو اور کب سے مجھے غلام بنا کے عجم سے یہاں لایا گیا ہے، تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ خبر ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہاری شہادت کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، یہ مجھے تمام خبریں معلوم ہیں۔ تو پھر واقعتاً انہوں نے بتائی اور انہوں نے سنی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تجھے اس طرح ایک جو درخت ہے کھجور کا فلاں جگہ پر، تم چاہو تو میں تجھے دکھاتا ہوں، اس جگہ پر تمہیں پھانسی دی جائے گی میری محبت کی وجہ سے، میرے ساتھ الفت رکھنے کی یہ تجھے قیمت ادا کرنا پڑے گی، بتاؤ کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ میری محبت قبول فرما لیں تو پھر اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے؟ تو پھر وہ وقت آیا جب حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کے بعد 20 برس کے قریب بعد میں جب وقت آیا تو وہ آخری حج سن 60 ہجری کا، اس میں یہ گئے میسم تمار، آپ وہاں پر پہنچے، جاتے ہوئے مدینہ منورہ حاضری دی، حضرت ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا غلام باہر موجود تھا، تو عرض کی کہ میں ماں جی سے ملاقات کرنی چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنی چاہتا ہوں، آخری ماں جی رہ گئی ہیں، میں ان کی زیارت کر لوں۔ جب غلام نے اندر بتایا کہ ایک شخص اس طرح کا آیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضری چاہتا ہے، تو حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا آپ نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کے آپ فرمانے لگی کیا تم میسم ہو؟ نام پوچھا تو وہ بتایا، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگے آپ مجھے کیسے جانتی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، سبحان تمہارا نام بھی ذکر کیا تھا، اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے غلام کو جاؤ اندر سے خوشبو لے کے آؤ، تو وہ غلام گیا اندر خوشبو لے کے آیا، ماں جی نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ ان کی داڑھی پہ خوشبو لگانا شروع کر دی، اور خوشبو لگا رہے وہ حیران ہو گئے، ماں جی اتنی میرے اوپر کرم نوازی، اتنی شفقت، ماں تو ہیں لیکن میرے اوپر یہ خصوصی شفقت کس طرح؟ تو حضرت ام المومنین فرمانے لگی کہ مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس طرح ایک میرا غلام ہوگا، میسم ہوگا، حضرت علی سے محبت کرے گا اور اس محبت کی وجہ سے اس کو جو ہے پہلے لٹکایا جائے گا اور اس کی داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، جس داڑھی نے خون میں لبریز ہونا ہے، تر ہونا ہے، اسی پہ پہلے میں تجھے خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ماں اپنے بیٹے سے کس طرح محبت کرتی ہے۔ کیا پتا یہ خوشبو وہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کچھ تائب بھیجے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ تو اگر ان کا وصال ہو جائے تو یہ پھر واپس آ جائیں، تو پھر وہ واپس آئے اور آپ نے امہات المومنین کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا وہ خوشبو، اور جو زیادہ حصہ بچ گیا تھا وہ ان کو عطا فرمایا۔ وہ آپ کا علم مبارک تھا، آپ نے ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے بھیجا تھا ادھر، اور جب نکاح ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھیجا ہے اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ نجاشی کا انتقال ہو جائے گا اور میرے ہدایہ پہنچنے سے پہلے وہ ان کو دیکھ نہیں پائے گا، اس کا وصال ہو جائے گا اور پھر یہ ہدایہ واپس آئیں گے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور جب یہ واپس آئیں گے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں سے تجھے ایک حلہ اور ساتھ میں اتنی خوشبو جو کستوری کی تھی وہ تجھے عطا کروں گا۔ تو اس کے بعد واقعتاً اسی طرح ہوا، جب یہ وہاں پر تبرک پہنچا تو ان کا پہلے وصال ہو چکا تھا، پروٹوکول کے مطابق وہ انہوں نے واپس کیا، اور جب یہ واپس آیا تو ایک ایک اونس ایک ایک کیا آپ نے باقی ازواج کو عطا کیا، اور جو بہترین ایک پوشاک تھی اور ساتھ میں یہ خوشبو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور ڈیفینیٹلی اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یقیناً وہ خاص تبرک کسی خاص ہستی کے لیے آپ نے بچا کے رکھا تھا، کافی تھا جی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ فرما رہی ہیں کہ مجھے آقا نے تمہارے بارے میں فرمایا، تو جب بشارت ہو چکی تھی تو پھر یقینی طور پر اس کی تیاری بھی آپ نے رکھی، اسی لیے فوری طور پر آپ نے وہ منگوائی تھی، یہ درست آپ کا جو ہے نا وہ مطابقت کا سلسلہ ہے اس میں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو ابن ابی حاتم نے اور دیگر نے بیان کی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کا اہتمام کیا۔ آج کی مائیں اتنا اہتمام نہیں کرتی اپنے بچوں کے لیے، ماں جی کی سیرت بتا رہی کہ اپنی بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کریں۔ ان کی بیٹی جن کا نام زینب تھا، ان کے بارے میں ابن ابی حاتم، ابن کثیر، ان سب نے لکھا ہے کہ یہ اپنے دور میں جب ان کا دور جوانی آیا تو اس وقت ان کے دور میں حضرت زینب جو حضرت ام سلمہ کی صاحبزادی تھیں ان سے بڑھ کے اور کوئی فقیہہ نہیں تھی، اس قدر فقیہہ، اور خود اپنا یہ عالم تھا کہ جب حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ان کا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا وضع حمل اور جو عدت ہے اس کے حوالے سے جب آپس میں مناقشہ ہوا تو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ان کا موقف یہ تھا کہ اگر کسی عورت کی عدت شروع ہے اور اس کو حمل موجود ہے تو جیسے ہی وہ حمل وضع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ جس کی مدت زیادہ ہوگی، اگر حمل جو ہے وہ 6-7 ماہ میں جاتا ہے تو اس کی عدت 6-7 ماہ تک چلی جائے گی، اور اگر یہ پہلے وضع ہو جاتا ہے اور عدت میں ابھی کو 2-3 ماہ یا مطلب سال والی عدت جو ہے بیوگی کی اس میں وقت پڑا ہے، تو جو میکسیمم ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اس عدت کو اختیار کیا۔ جب ان کا معاملہ بنا، بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ اس کا فیصلہ ہم حضرت ام المومنین ام سلمہ سے کروا لیں۔ تو جب آپ کی خدمت میں انہوں نے یہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب آپ کو حدیث پاک سے عطا کرتی ہوں۔ تو اس وقت آپ نے یہ جواب عطا فرمایا ایک صحابیہ کا، فرمایا کہ ان کا جب بیٹا پیدا ہوا ان کو پہلے یہ عدت شروع ہو چکی تھی، جیسے ہی ان کا وہ بیٹا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عدت پوری ہو چکی، لہٰذا اب تم آگے نکاح کر سکتے ہو۔ تو دونوں نے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ حدیث مبارکہ جی پھر اسی طرف آ جاتے ہیں۔ جی میں اس میں مزید یہ عرض کرنا چاہوں گا، ابھی جو ذکر ہوا ہجرت کے سفر کا، تو جب آپ کا ہجرت کا سفر ہوتا ہے تو اس میں بہت ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے حضرت عثمان بن طلحہ کو بھی، کہ جب انہوں نے بڑی تعریف کی ہے، جی خود تعریف اس لیے کی کہ جب یہ نکلیں تو ان کو ان کے قبیلے والوں نے اکیلا جانے دیا، اور بچہ اٹھایا ہوا حضرت سلمہ ساتھ تھے، اور بہت طویل اور شاق سفر تھا، مقام تنعیم تک پیدل چل کے گئی ہیں، اور آگے دیکھا تو عثمان بن طلحہ موجود تھے، اور ان کا عثمان بن طلحہ وہی تو نہیں چابی والے؟ یہ چابی بردار ہیں، یہ وہی ہیں، اور ان کا حضرت ابو سلمہ کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا، بڑے اچھے مراسم اور یاد اللہ تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ جو ہے وہ زاد الرقب کی بیٹی ہیں اور ابو سلمہ کی زوجہ ہیں، تو کہا میں وہی ہوں، اور اکیلی جا رہی ہیں، اور اکیلی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اونٹنی پہ بٹھا دیا اور خود اس کی آگے آگے چلنے لگے، اور پھر طویل سفر کیا، اور حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں، اکثر انہیں یاد کرتی اور کہتی کیا اس کا اخلاق ہے، اس سے زیادہ شریف آدمی نہیں میں نے نہیں دیکھا، کہ جب اونٹ بٹھاتے تو پھر خود دور چلے جاتے، اور پھر اس طرح، اور قباء کے پاس جب پہنچایا کہا اب آپ آگے چلی جائیں، اور اپنی اونٹنی کی لگام ان کو تھما دی جیسے کوئی اپنی گاڑی دے دیتا ہے کہ اس کو لے جائیں، اور خود پیدل واپس آئے۔ تو وہ کہا کرتی تھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو اسلام کا شرف اور ان کی نسلوں کو خالدتاً طالدتاً خانہ کعبہ کی چابی ملی ہے، آج بھی انہی کے پاس ہے، وہ آج بھی اسی خاندان خاندان میں ہے، تو یہ ان کے اس حسن اخلاق کا ثمر ہے کہ انہوں نے سرکار کی ہونے والی زوجہ کی خدمت کی ہے۔ ایسی بھی حدیث ہے نا کہ ہوگا جو آپ سے چابی لے گا، سرکار نے فرمایا جو بھی اس خاندان سے لے گا وہ کوئی ظالم ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ یزیدی تھا، ہاں وہ بالکل یزید کے دور میں لی گئی ہے نا، ہاں یزید کی بات آ گئی تو وہ آگے انہوں نے اپنے جنازے کے لیے وصیت کی ہوئی تھی کہ میرا جنازہ سیدنا ابو ہریرہ پڑھائیں، جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور تعالیٰ مروان نہ پڑھائے جو وہاں کا حاکم ہے، اس کو منع کر دیا تھا۔ جی بالکل، میں اس حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان سے فرمایا، ان کو بلا کر کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس نواسے کو اس زمین کے اندر شہید کیا جائے گا، اور مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے۔ آپ اشکبار تھے، جی بالکل، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے، تو اس کے جواب میں جی بالکل، تو آپ نے وہ مٹی ان کو عطا فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس مٹی کو دیکھتی تھی اور فرماتی تھی جس دن یہ مٹی سرخ ہوگی وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ پھر جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ مٹی سرخ ہو گئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی عطا فرمائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس وقت اور ازواج بھی موجود تھیں، دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، لیکن صرف حضرت ام سلمہ، جی بالکل، یہ نگاہ نبوت کہ اس وقت یہی ہوگی، بالکل، اور صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ اس وقت ظاہری طور پر یہ موجود ہوگی۔ پھر وہ خواب والی بات بھی بیان کر دیں یہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं और लिबास पर गर्द है, तो फिर आप फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफ़र के आसार भी थे और आप रो रहे थे। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी कैफियत है ये क्यों है? तो फरमाया कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया और आज मैदान करबला में मैं उनका खून जमा करता रहा। तो हज़रत वहाँ से आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, वहाँ से आ रहा हूँ। तो हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा उस वक़्त मौजूद थी और मट्टी भी सरकार ने उन्हीं को अता की। फिर देखिए आले बैत के साथ इनका एक ख़ास ताल्लुक यूँ भी है कि जो आया ततहीर है वो इनके हुजरे में नाज़िल हुई। तो मैंने बयान कर जी दिया। बिल्कुल। तो उस वक़्त फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उन चारों हस्तियों को, उनको अपनी चादर में लेकर फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। उस पर फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि हुजूर मैं भी, फरमाया तुम अपने मकाम पर हो और खैर पर हो, और यानी बतौर ख़ास इनको तुम्हारा भी बड़ा मकाम है। बिल्कुल, बाकी तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत में है, बतौर ख़ास इनको फिर चादर में लेकर इनके अहले बैत होने का भी ऐलान किया गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक और कमाल भी था कि आपने जो अहकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने वो सिर्फ सुनकर उनको ज़ुबानी याद नहीं रखा, बल्कि जहाँ कहीं देखा कि उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो वहाँ आपने लोगों को टोका। मसलन आपने बात की कि कुछ उमरा ने जो नमाज के मुस्तहब औकात थे उनसे हटकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो आपने उन उमरा को टोका और फरमाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर इस वक्त पर पढ़ते थे, असर इस वक्त पर, और तुम जो कर रहे हो ये नबी अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल है। जल्दी जोहर जल्दी पढ़ते थे और असर ताकीद। हाँ, असर लेट। जी। और फिर दूसरा आपके अपने भतीजे, वो उनको आपने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं ऐसी जगह पर जहां गर्दो गुबार था, तो वो बार बार नमाज के दौरान ही उसको गर्द को झाड़ते थे। तो आपने उनको भी टोका और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था, तर्ज अमल नहीं था नमाज के दौरान बार बार ये अमल करना, ये हरकत करना। आपने कहा ये जो नमाज के दौरान ये गर्द पड़ती है ये खैर की बात है। जी बिल्कुल, ये बेहतर है। जी। अगर कोई पड़ती है तो इससे नहीं, यानी वो नफरत नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अल्लामा साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लोग हैं और इनका इश्क कैसा था, कितनी परेशान हुई, क्या हुआ? ये इसी तरह है जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस हुजरे में थे वो भी बयान कर दें। अय्यामुल मर्ज़ में जो विसाल के अय्याम हैं, तो उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि रोज़ाना का मामूल मुबारक यही था कि आप जब अज़वाज मुताहरात के यहाँ असर के बाद जाते थे तो पहले इनके पास और आखिर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल का वक्त आया तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर ही तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन तवज्जो थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा की तरफ। तो इस हवाले से आप सईदा आयशा के हुजरे में थे, आप ये वहाँ गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीमारदारी या आपको देखने के लिए, और वहाँ ऊंची आवाज़ में इन्होंने रोना शुरू कर दिया उस गम की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि नहीं, ये काम हमारे यहाँ नहीं है। ये अलग बात है, लेकिन मैं जिस तरफ अर्ज़ कर रहा हूँ वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोज़ाना पूछा करते थे भी आज मेरी बारी किसकी तरफ है, आज मेरी बारी किसकी तरफ है, तमाम अज़वाज से। तो फिर सब ने मिल के अर्ज़ किया था कि हज़रत, आप समझते हैं कि हज़रत आयशा का दिन कब आएगा, तो सब ने अपनी तरफ से कह दिया हुजूर आप तशरीफ़ ले आए। आपकी ये जो अय्यामुल मर्ज़ हैं, इस हवाले से ये हुजूर की तकलीफ़ थी, लेकिन इनकी अपनी भी तकलीफ़ थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा करवाई। ये इनकी थी तो अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, और जब इनके जहन पे बोझ आया तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली अता की। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। प्रोफेसर बशारत, उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी, इसार, वफा, बाहमी उम्महातुल मोमिनीन, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कमाल की बात है। जी गाइस साहब, आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और फिर आपस की मोहब्बत। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, कबीला बनु मुस्तलक इनका कबीला था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मार्का इनके साथ हुआ। उसमें जो माले गनीमत आया उसमें हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ फिर हुजूर ने निकाह फरमाया। इनके वालिद आए,
فدیہ لے کر، اور وہ اونٹنیاں جو تھی وہ پہاڑ کے پیچھے چھپا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بڑی اعلیٰ قسم جی کی. بالکل. تو عرض کیا کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اونٹنیاں جو پہاڑ کے پیچھے آپ چھپا کر آئے ہیں. تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے والد سے گفتگو ہوئی تو ان کے والد نے کہا کہ یہاں تو دیکھو مشکل زندگی گزارنی پڑے گی، تو میرے ساتھ چلو. تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہیں چھوڑ سکتی. وہی جو میں نے شعر پہلے پڑھا تھا. جی بالکل. کیا بھلا سکے زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے یہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا ہے. اچھا اب دیکھیے جب نکاح ہو گیا تو ان کے قبیلے کے بہت سارے افراد جو تھے وہ قید میں تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جیسے ہی خبر پہنچی کہ ایک سسرالی رشتہ قائم ہو گیا اس قبیلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس رشتے کے احترام میں انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا اور پھر وہ سارے اسلام بھی لائے. اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جویریہ سے بڑھ کر اپنے خاندان کے لیے برکت والی میں نے نہیں دیکھی، کہ ان کی وجہ سے ان کے خاندان کے کئی لوگوں کو آزادی بھی ملی اور وہ بعد میں پھر اسلام بھی لے آئے. تو یہ محبت ازواج مطہرات کی آپس میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقتیں، حضرت شیمہ والا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے جی کہ وہ بھی قبیلہ جو تھا گرفتار ہو کے آیا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صاحب کی رضائی بہن بھی ہے نا. تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضور صاحب کا تو کوئی بھائی اور بہن تھا نہیں، آپ اکلوتے اپنی والدین کی اولاد تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور حضرت شیمہ آئیں اور جس طرح آپ نے پھر ان کا استقبال فرمایا، وہ بڑی ایمان افروز وہ ساری کہانی ساری گفتگو ہے. لیکن آپ نے ان کے سارے قبیلے کو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. یہ لفظ نبی علیہ السلام نے ان سے پھر 7 اونٹنیاں دی، بکریاں دی، تحائف دیے. یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ پاس رہنا چاہتی ہیں تو میں عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس رہیں، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جا بھی سکتی ہیں. وہ منظر بڑا زبردست ہے. جی بالکل، وہ منظر بڑا زبردست. کبھی پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کئی جگہ ریکارڈ بھی کروایا، وہ کبھی منظر جو انہوں نے پیر صاحب نے بیان کر دیا ہے نا دونوں بھائی بہن کی ملاقات کا. اور اسی طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جب آئی، حضرت ام ایمن جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چادر بچائی اور میری ماں کہہ کے پکارا ہے. اللہ اکبر. جی تو غازی صاحب یہ جو ازواج مطہرات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ایک انس تھا اور الفت تھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے باپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے، ملنے کے لیے آتے ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ ٹھہر جائیں میں پہلے بستر اٹھا لوں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھ سکوں یا یہ بستر اس قابل نہیں کہ میں اس پہ بیٹھوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھیں. ہاں یہ ہے جی غیر مشروط محبت لا محدود فاداری. جی علامہ صاحب اسی سلسلہ کو اگر آگے بڑھائے ہیں تو پھر ہم یہ بات آپ کی زندگی کے روز و شب ان میں بھی یہ چیز نظر آتی کہ عورت جو ہے اس کو خصوصاً سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ نے گلے میں قیمتی ہار پہنا ہوا تھا سونے کا اور اوپر اس کے کچھ ہیرے وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ الفقر و فخری کا مصداق تھے تو اپنی امت کے لیے یہ آسانیاں عطا فرماتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس کو پسند نہیں فرمایا اور یہ نہیں کہا کہ اتار دو پھینک دو یہ تم نے کیا کیا، صرف آپ کے چہرے سے یہ ہویدا ہوا، آثار ظاہر ہوئے. تو اب یہ ہوا کہ حضرت ام المومنین سمجھ گئیں مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھتے ہی جیسے ہی دیکھا حضور نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے ہار اتارا اور توڑ دیا. ساتھ بیٹھیوں نے عرض کیا ماں جی یہ کیا کر رہی ہیں، آپ اس کو کم از کم حفاظت سے رکھ دیتے. حضور نے تو فرمایا ہی نہیں کہ اتار دو، آپ نے فرمایا جس کو میرے محبوب نے پسند نہیں کیا میں اس کو پسند نہیں کر سکتا. اور پھر آپ کے روز و شب کے اندر یہ بات بھی بخوبی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جس طرح آج کل ہے ہم نیکوں کی اولاد ہیں، ہم گدی نشین ہیں، ہم کوئی نیکی کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے باوجود عام طور پر روزے بھی رکھا کرتی لیکن خصوصیت سے ایام بیض کے 3 روزے رکھنا آپ کبھی نہیں بھولتے. وہ لازمی. جی اصل امہات المومنین نے رسول اللہ سے کی پسند کو پسند اور جو آپ کو نہیں پسند وہ نہیں پسند. بات سبحان اللہ. اور غازی صاحب یہ دیکھیے کہ جو سورہ احزاب میں جہاں پہ پورے رکوع میں ان ازواج مطہرات کے فضائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو وہاں پر دونوں طرف ان ازواج مطہرات کی آیات ہیں اور اس
پیکٹ کے اندر درمیان میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہاں پر یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ باقی جو 5 تن پاک ہیں ان کے فضائل میں تو احادیث پاک اور بہت کچھ ہے، وراء الورا ان کی شان ہے، لیکن جو بندہ ان آیات میں سے اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو خارج کر کے کہے کہ نہیں یہ صرف باقی اہل بیت ہیں، تو یہ بھی زیادتی. اور پھر جناب یہ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر فرمایا صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور پھر وہ حکمت ان کی حکمت دیکھیے، دانش اور رجاحت عقل، اصابت رائے دیکھیے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگلے سال آئیں گے، احرام کھول دو، حلق کروا لو. کوئی نہیں مان رہا، وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ حضور سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک غم میں ہیں، اس غم میں تھے کہ ہم حق پہ ہیں، سچے ہیں. لیکن ان کو یہ اس وقت نہیں پتا تھا نا حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سٹوپ ٹو کنکر، یہ جنگوں کا ایک بہت بڑا اصول ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ ذرا نرم پڑتے ہیں بڑی فتح کے لیے، پھر وہ فتح عظیم حاصل ہوئی. اور حضور وہ جملے بڑے پیارے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غمگین حالت میں خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور یہی سیدہ ام سلمہ ساتھ ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہلاک الناس، یعنی اگر اس وقت سیدہ ام سلمہ وہ گفتگو نہ فرماتی اور زبان مصطفیٰ سے مزید کچھ نکل جاتا تو پھر تو مٹ جاتی ہر چیز. ہلاک الناس، یہ لوگ ہلاک ہو گئے. اس طرح جب جملہ فرمایا، حضرت سیدہ ام سلمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ سارے آپ کے غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ اس غم میں ہیں، تو آپ باہر نکلیے اور باہر نکل کے آپ حلق کروانا شروع کیجئے، گفتگو نہ کیجئے. یہ جو کچھ کرتے آپ کو دیکھتے ہیں یہ تو آپ سے وارفتہ ہو جاتے، یہ وہی کریں گے. سبحان اللہ. اور کیا پھر انہوں نے کیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اور اپنی زوجہ سے مشورہ لینا یہ عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ بہت جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی، اور اس میں خواتین کی شان جو ہے اس کو بھی بیان فرما دیا. دعا فرمائیں گے جی آپ سب مل کے، اور ہمارے ناظرین سامعین بھی دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یا الہ العالمین، اپنی عظمت و شان کے صدقے، اپنے اسماء مبارکہ کے صدقے، اپنے اسم اعظم کے صدقے، اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما. اللہ کریم اپنی مخلوق پہ کرم فرما. یہ جو مصیبت اور ابتلا اور بیماری اور آفت آئی ہے، اللہ کریم اپنی تو رحمان و رحیم ہے، اپنی اس شان پاک کے صدقے اس کو ہم سے دور فرما دے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں اس امت کے لیے تھیں، ان دعاؤں کے صدقے اللہ کریم ہم پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے. اللہ کریم ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. یا اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے. یا اللہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، ہم اس رات میں ساری امت کے لوگ مسجدوں میں جا کے عبادت کرتے تھے. اللہ کریم اس بیماری کو، اس آفت کو اٹھا لے، ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے. پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دسترخوان تھا مدینہ منورہ کا، اس کی رونقوں کو بحال کر دے. اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب مل کے جی زوردار نعرہ
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی شیر میاں داد، ہاں جی میڈلے جی میڈلے کا وقت ہو گیا. میڈلے کا وقت ہو گیا. ساری دنیا میڈلے کی سفارشیں ماشاء اللہ کرتی جی، ہے. بڑی سفارشیں آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ میڈلے میں سب رنگ ہوتے ہیں، پیش خدمت ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. انجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے انجوان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے ایک بار جے ویخ لواں، ایک بار جے ویخ لواں من ٹھار دے ویڑے قسمت پھڑ انگلی جے لے گی مدینے نو، میری قسمت پھڑ انگلی جے لے گی مدینے نو، میری قسمت پھڑ انگلی جے لے گی مدینے نو، میری قسمت پھڑ انگلی جے لے گی مدینے نو. میں مر کے بھی نہیں چھڈنا، میں مر کے بھی نہیں چھڈنا سرکار دے ویڑے نو، میں مر کے بھی نہیں چھڈنا سرکار دے ویڑے نو. کتے نور دی کڑ منے کتے بارش رحمت دی، نور دی کڑ منے کتے بارش رحمت دی. رب سکن نہیں دیندا، رب سکن نہیں دیندا کدی یار دے ویڑے نو، رب سکن نہیں دیندا کدی یار دے ویڑے نو. گل حق دی میں سمجھا دیواں جے سمجھن دا کچھ ہوش ہوئے، جدا بستر سینہ ہے دردا بی بی زہرا دی آغوش ہوئے. تو کہنا جنگ کربل دی ایک تخت دی خاطر ہوئی ہے، انہیں دنیا دے تخت تو کی لینا جدہ تخت رسول دی دوش ہوئے. سردار جنتانا زہرا دلاڈ لائے، سردار جنتانا زہرا دلاڈ لائے. دنیا دے تاج و تخت نو ٹھوکر عمر لائے. کل بھی حسین بادشاہ سی اج بھی حسین بادشاہے، اج بھی حسین بادشاہ سی اج بھی حسین بادشاہ. بجنو کلمے والے موڈیاں تے خود نانا پاک بٹھاوے، جدے چولے پاک نو آکے جبرائیل امین جھلاوے. دنیا نو اللہ جانے کیوں نکتہ سمجھنا آوے، انہیں دنیا دی شاہی کی کرنی، دنیا دی شاہی کی کرنی جدہ جوڑا عرش تو آوے. کل بھی حسین بادشاہ سی اج بھی حسین بادشاہ. جدی صورت ویخ کے ملدا ہے کملی والے نو چینے، جیڑا لخت جگر ہے درگاہ بی بی زہرا دا نورے نے. خیرات جدے دروازے دی کھاندی پی کل کونے نے، نہیں زہری تخت تے ڈل سکدا، زہری تخت تے ڈل سکدا جدہ ہووے نام حسین. علوی حسین بادشاہ سی اج بھی حسین بادشاہ،
अलमा वाले दे दीवे बाला, अलमा वाले दे दीवे बाला। लज रख ली, लज रख ली मेरी लजपाला, अलमा वाले दे दीवे बाला। दुखां दियां गल पईयां तोड़ दे जंजीरां नूं, दुखां दियां गल पईयां तोड़ दे जंजीरां नूं। आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं, आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां। दुखियां गरीबां नूं गल लाउण वालिया, दुखियां गरीबां नूं गल लाउण वालिया। खैर होवे तेरी सानू खैरां पाउण वालिया, खैर होवे तेरी सानू खैरां पाउण वालिया। गल नाल लाई रखी अपने फकीरां नूं, गल नाल लाई रखी अपने फकीरां नूं। आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं, आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरां नूं। तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरा नाम पाक, तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन, तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दे, मेरा वक्त सवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात, मेरी जिंदगी का सवाल। अजमेर शहर के बांके सैयां, ख्वाजा मुईनुद्दीन मोरी पकड़ो मैया। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। असी मस्त मलंग फरीद दे, असी मस्त मलंग फरीद दे, मलंग फरीद दे, असी मस्त मलंग फरीद दे। सानू चढ़ गए रंग फरीद दे, चढ़ गए रंग फरीद दे। असी भुखे ओदी दीद दे, मस्त मलंग फरीद दे, असी मस्त मलंग फरीद दे, मस्त मलंग फरीद दे, मस्त मलंग। साबिर दा पीर जीवे, ख्वाजा दा लाल जीवे, पीर जीवे, ख्वाजा दा लाल जीवे। साबिर दा पीर जीवे, ख्वाजा दा लाल जीवे, साबिर दा पीर जीवे, ख्वाजा दा लाल जीवे। गंजे शकर सोना है साडा लजपाल जीवे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਰੰਗ, ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਫਰੀਦ ਦੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू आख्या। ए मेरे लाल ने हुसैन ते, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने। बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन, नबी ने वेख्या अली नू
ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ। ਇਹਨੇ ਮਦਨੀ ਗੋਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ। ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ।